اس کا باب ہم دیکھ لیتے ہیں. باب میں ہے بابن. بابن اصل میں یہ کیا ہے؟ ہاذا بابن. جب بابن کے بعد یہ 2 ڈاٹ لگے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ یہاں پورا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب جملہ پورا ہوتا ہے تو پھر بابن، صرف بابن سے جملہ پورا نہیں ہوتا. تو عربی زبان میں جب بہت واضح بات ہوتی ہے تو اس کو لکھنا ضروری نہیں سمجھتے. تو ہاذا یہ باب ہے. ٹھیک ہے، ہاذا بابن، یہ باب ہے. میری آواز صحیح آ رہی ہے نا سب کو؟ اوکے. یہ باب حب الرسولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، کہ من الایمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سب سے پہلی بات ہمیں یہ غور کرنی ہے کہ اس سے پہلے کی جو احادیث تھی ان میں امام بخاری ایمان کو پہلے لکھتے تھے جملے میں، اور پھر ایمان کے اندر کون سا عمل شامل ہے وہ بعد میں لکھتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حب الرسول کو، یعنی کہ جو ایمان میں جو کام ہے کرنے کا، اس کو پہلے لائے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اس کو پہلے لائے ہیں، اور من الایمان، ایمان کو بعد میں لائے ہیں. تو اس کے لیے علماء نے اس کی وضاحت کس طرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتنی بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بلند ہے، کہ آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کو، اچھا آواز نہیں آ رہی میری؟ کیا سب کو نہیں آ رہی ہے؟ پلیز بتا دیں. میری آواز کسی کو بھی آ رہی ہے تو 1 ٹائپ کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ صرف فہمینہ کو پرابلم ہے. وہ از اوکے فار ادرس؟ اوکے. تو فہمینہ کو شاید ان کا لوکل پرابلم ہے. ری لاگ اوکے. اچھا فہمینہ کو بھی آ رہی ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو حیثیت ہے، آپ کا جو وقار ہے، جو آپ کا رتبہ ہے، مقام ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے اظہار کے لیے امام بخاری نے اس کو مقدم رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ہے. یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے، الرسول. اب الرسول سے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ الرسول تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ترجمہ ہوتا ہے الرسول کا؟ الرسول دا میسنجر. لیکن اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں. تو ال جو ہے، لفظ ال عربی میں، اس کے اصل میں کئی معنی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ال خاص کے لیے ہوتا ہے، لیکن ال جو ہے اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں وہ اس زمانے میں اس سے تعلق جس کا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فرعون کے بارے میں وَعَصَى رسول عصا فرعون رسولا. اب فرعون نے الرسول کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ الرسول بتایا کہ الرسول کی نافرمانی کی، لیکن حضرت موسیٰ کا نام نہیں بتایا.
تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی فرعون کے زمانے میں تھے رسول، اس لیے ال جو تھا وہ ہمیں بتا رہا تھا، اس ایسے ال کو عہد کا ال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عہد، آپ کو پتہ ہے عہد یعنی کہ دور، اس عہد میں یہ ہو رہا ہے، اس عہد میں وہ ہو رہا ہے، تو یہ ایسے ال کو جو کسی خاص وقت زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہو اس کو عہد کا ال کہتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک ایکسٹرا فائدہ ہے، انشاءاللہ میں ان چیزوں کو اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بعض اوقات حدیث میں کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے ان چھوٹی چیزوں کا اگر علم نہیں ہوتا، گرامر کا تھوڑا بہت علم نہیں ہوتا، تو انسان اس سے مطلب غلط نکال سکتا ہے۔ تو ال سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے کہ العہد کا کیا ہوتا ہے، کہ وہ کسی خاص زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہو کہ یہ اس زمانے میں جو شخصیت تھی یا جو چیز تھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ انشاءاللہ ذرا سا بتا دیں کہ یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کسی کو؟ 1 کر دیں صرف۔ اوکے الحمدللہ، چلے ٹھیک ہے، اوکے۔ تو یہ تو باب کا ترجمہ ہو گیا کہ اس باب اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا ہم حب الرسول پر بات کر کے پھر انشاءاللہ حدیث کو پڑھتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنا ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب انسان کسی بندے کے دل میں جب ایمان آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس خود بخود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کی یہ خوبی ہے کہ انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے میرے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ مگر دیکھیں ہر مسلمان کیا سیم لیول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ جیسے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے جو محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو ہم محبت کرتے ہیں، کیا ہم سب کا لیول ایک ہے؟ محبت کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری نے شروع میں بحث کی تھی کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور بہت سے اعمال، بہت سے اخلاق، بہت سے کرنے کی باتیں ایسی ہیں جو کہ ایمان کو بڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں سے ایمان بڑھتے ہیں اور گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو یہ جو میری آواز لو ہے، تو دیکھیں کہ محبت کیوں کریں ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں محبت کرنے کو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ محبت جو ہے ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ انسان کو ایسے اپنے نفس کے خلاف کام کرنا بھی آسان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھ لیں کہ اگر ایک ماں ہے، وہ اپنے نیو بورن بچے کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، اور بچہ ذرا سا بھی اگر تکلیف میں ہے تو وہ دوڑتی ہے، حالانکہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، ہاں بالکل اعمال پر اثر پڑتا ہے ماشاءاللہ۔ تو محبت وہ جذبہ ہے جو حالانکہ اگر کسی اور کے لیے ساری رات جاگنا پڑے، مسلسل کئی راتوں تک جاگنا پڑے، تو انسان یہ نہیں کرتا، لیکن جس سے محبت اتنی ہوتی ہے، نیو بورن بچے سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ والدین ساری رات بھی جاگ لیتے ہیں، اور اس پر بھی بچے پر غصہ نہیں آتا کہ بچہ کیسا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، نہیں، وہ پیار سے کرتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت کا جذبہ ہے جو انسان کو
اپنے نفس کے خلاف بھی کام کرنے پر تیار کر دیتا ہے، ورنہ ہر انسان ایکچولی صرف اپنی ذات سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنا آرام، اپنی خوشی، اپنی پسند انسان کسی کے لیے نہیں چھوڑتا. لیکن کبھی کبھی انسان دوسروں سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ ان کے لیے کبھی کبھی انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے لازم رکھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اس کو ایمان کا حصہ بنایا ہے. دوسرا فائدہ محبت کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے ایک تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، اور جتنا ظاہری بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں گے اتنا زیادہ ہمارا دنیا کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے گا. ہماری آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں آپ کو کچھ حدیثیں بتاتی ہوں. ایک حدیث ہے کہ المرء مع من احبا، یہ بخاری ہی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو یہ آخرت کا فائدہ ہے ہمارے لیے انشاءاللہ کہ مقربین بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں حاصل ہوگی. دوسری حدیث ہے کہ میرے پاس عربی میں لکھی ہوئی ہے تو میں انشاءاللہ عربی ہی میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں آپ کو کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال فرمایا، یعنی کہ فرمایا کہ کیا کب ہوگی قیامت. فقال، اس شخص نے کہا متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا اعدت، ایک منٹ، بہت چھوٹے الفاظ ہیں، ماذا اعننت لہا، کہ تم نے اس قیامت کے لیے آنے کے لیے اپنے آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا سامان تیار کیا ہے جس سے تمہیں مدد ملے، قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی ہو، تم نے کیا سامان تیار کیا ہے؟ اس شخص نے کہا قال لا شيء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے کہا میں نے تو کوئی ایسی چیز تیار نہیں کی ہے، بس یہ ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی کہ آخرت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. ظاہری بات ہے محبت کے درجات ہوتے ہیں، تو جس کی محبت اس حد تک ہوگی کہ اس کو وہ کوالیفائی ہوگا، اس کی محبت کوالیفائی ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو درجات ملے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس کی. پھر انس رضی اللہ عنہ نے جو کہ اس حدیث کو بیان کیا وہ کہتے ہیں قال انس مجھے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمیں کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوئی تھی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگے، کیونکہ انت مع من احببت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہم سب کو کہ ہمیں کسی اور بات سے خوشی نہیں ہوئی. پھر قال انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں حضرت ابوبکر صدیق سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں. فارجو، تو میں امید رکھتا ہوں، ان اکونا معہم،
یحب یہم کہ میں انہی سے ان سے محبت کرتا ہوں تو میں ان کے ساتھ ہوگا. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَعْمَالِهِمْ اور حضرت انس نے یہ بھی فرمایا کہ حالانکہ میرے اعمال ان کے اعمال کی طرح نہیں ہے، یعنی اعمال میں تو میں ان سے بہت پیچھے ہوں، لیکن چونکہ میرے دل میں ان کی بڑی محبت سب سے زیادہ ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا. تو سبحان اللہ کتنا بڑا فائدہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری میں بھی ایک اور بھی ہے اسی مفہوم کی. تو انشاءاللہ میں شارٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنی کافی ہے انشاءاللہ کہ ہمیں 2 میجر فائدے پتہ چلے محبت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے 2 بڑے فائدے پتہ چلے. نمبر 1 کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں ہمارا ایمان کی تکمیل ہوگی اگر ہم نے اس محبت میں اپنے آپ کو اتنا کر لیا کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ لیا. تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں جو ہے وہ چونکہ ہم جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرنے میں اسے خوشی سے کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرامین کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے، اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی قربت نصیب کرے. اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہوگی، یعنی دنیا میں ہمیں اطاعت اور ایمان کی تکمیل یہ فائدہ ہے اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت. حضرت عمر فاروق سے ایک حدیث ملتی ہے، دلچسپ ہے اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے نفس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہیں. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ صرف میری جان کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے آپ مجھے محبوب ہے، دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے. ایک سیکنڈ ٹھہرے پلیز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عمر ابھی بات نہیں بنی، اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا یہاں تک کہ میں اللہ کا رسول آپ کو آپ کی جان سے بھی پیارا ہو جاؤں، اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اب بات بنی ہے. تو دیکھیں صحابہ کرام کی پہلے ہمیں کیسے یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ کتنا زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوراً عمل کرنے والے ہوتے تھے کہ آپ نے فرمایا نہیں آپ کو اپنی جان سے بھی مجھے عزیز کرنا ہوگا تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا. تو فوراً سے انہوں نے ان کی بات مان لی. دیکھیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی اور اپنے فائدے کے لیے ہم سے یہ فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو تب ایمان تمہارا مکمل ہوگا. حالانکہ اگر ہمیں دنیا میں کوئی کہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کرو تم، چاہے ہمارا کوئی بھی رشتہ ہو ان سے، اگر وہ ہم سے کہے کہ مجھ سے تم سب سے زیادہ محبت کرو، تو اگر کوئی ڈیمانڈ کرے گا ہم سے تو کیا ہم اس سے سب سے زیادہ محبت کریں گے؟ بلکہ ہم دل میں ناپسند کریں گے کہ ہم پر کیوں برڈن ڈال رہے ہیں، ہم محبت پر کوئی کنٹرول تو نہیں ہوتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیوں فرمایا یہ کہ مجھ سے محبت کرو سب سے زیادہ؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش تھی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج اور تمہارے خاندان والے اور تمہارے مال، تجارت، تمہارے گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر تم کیا کرو؟ انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے دھمکی کے انداز میں بتایا کہ اگر یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کی محبت اگر تمہاری زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، تو پھر
تم اپنے انجام کے لیے انتظار کرو. گویا کہ انسان کو ایک طرح سے سزا اور دھمکی یا عذاب کی وعید ملی اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ایمان تھا, آپ کی ایمانداری تھی کہ آپ نے اللہ کے ہر حکم کو ہم تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا کہ مجھ سے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو, تو اصل میں بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی کہ اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی تھی کہ ہمیں سمجھایا. حالانکہ بعض ایسی باتیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہوتی ہوں گی ہم سے کہنا, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری میں کہیں کمی نہیں کی, ہمیں ہر حکم اللہ کا پہنچا دیا انہوں نے. مگر دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سے کہا گیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرو, تو مگر یہ تو ساری نیچرل محبتیں ہیں, ماں باپ کی محبت, بہن بھائی کی محبت, تو ہم کیسے جانے کہ واقعی میں ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہے. کیونکہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ دین کا ایک حکم ہمارے سامنے ہوتا ہے, لیکن ہمارے بچوں کی خوشی کے لیے کبھی ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقے کی چیزوں سے منع فرمایا ہے, لیکن ہم وہ طریقے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, بچوں کی خواہش ہے. مثال کے طور پر آج کل جو ہم مطلب میں صرف مثال دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی کے اوپر طنز یا وہ نہیں کر رہی ہوں, لیکن مثال سے بات صحیح سمجھ آتی ہے, اس لیے میں مثال دے رہی ہوں کہ جب آج کل والدین کو دین کی سمجھ آنے لگتی ہے تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں گانا بجانا اور بہت زیادہ اسراف کرنا اور بہت زیادہ دکھاوا کرنا یہ ساری چیزیں نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, بلکہ ان سے گناہ ہوتا ہے. لیکن جب بچوں کی شادیوں کا وقت آتا ہے تو ماں باپ بچوں کی خوشی کی خاطر ہر چیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں, بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو دنیا میں ایسے بہت سے مسائل آتے ہیں, ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کبھی جیسے عورت کو حجاب پہننے کا بہت خواہش ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں حجاب کروں, لیکن نہیں میرے شوہر کو نہیں پسند ہے, یا لوگ کیا سوچیں گے, یا میرے سب لوگ عادی ہیں مجھے ایسا دیکھنے میں چینج کروں گی تو کیا ایفیکٹ آئے گا. یعنی ہمیں یہ چیزیں ہر قدم پر روکتی ہیں. تو پھر ہمارا ایمان کیا ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آج میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, آپ کہیں گے ہاں ہمیں تو ہے. اور بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں, بہت سے لوگ تو میلاد میں اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ میلاد النبی میں اور بہت زیادہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو حب رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں. مگر حب رسول جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے غلط طریقوں سے یا کسی اور کو ترجیح بھی دے رہے ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرامین پر ہم کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیے آج کل انفارچونیٹلی تعلیم حاصل کیے ہوئے جو علماء ہیں بہت سے, جو کوئی خاص مسلک سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں, کسی امام سے جوڑے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو جب صحیح حدیث سامنے آتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے امام کا موقف صحیح نہیں تھا, صحیح حدیث کے مطابق نہیں تھا, تو وہ اس کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہاں ٹھیک ہے حدیث تو صحیح ہے مگر ہم اپنے امام کی بات کو نہیں ختم کر سکتے, ہم اپنے امام کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ساری باتیں بہت عام ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں, آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, اس لیے کہ یہ بہت چیزیں عام ہیں ہمارے معاشرے میں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کیا فرمایا قرآن میں کہ اگر ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ سورہ آل عمران کی 31 آیت ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو اصل محبت جو ایمان میں ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی سمجھ اور آپ کی پیروی کرنا، آپ کے اسماء حسنہ کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. صحیح حدیث سے جو بھی احکامات ہمیں دیے جائیں ہمیں ان کو قبول کرنا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے. جب ہمارے لیے معیار بس یہی ہے کہ کیا ہم جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے حکم معلوم ہو جانے کے باوجود بھی، قرآن سے صحیح حدیث صحیح علم حاصل ہونے کے باوجود بھی کیا ہم فوراً اطاعت کر لیتے ہیں یا ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے، ہمارے پاس یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. اگر ہمارا یہ حال ہے تو پھر ہماری محبت کا دعویٰ غلط ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے، شعر ہے، لو کان حبک صادقا لا تعدہ ان المحب لمن یحب یطیع. اگر تیری محبت سچی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضرور کرتا ہے. بے شک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے. تو یہ قاعدہ بھی علماء نے اس کو قاعدہ بھی سمجھا ہے کہ محبت جو ہے وہ انسان کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا آسان کر دیتی ہے. ہم خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانتے ہیں. اب ہم اپنی زندگی میں ہم کیسے سمجھیں، ہم اپنی زندگی میں ہم کیسے، تو میں نے معیار تو بتا دیا کہ کیا. دیکھیں بعض اوقات آپ لوگ قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ جو لوگ بعض اوقات قرآن و حدیث صرف یہیں سے نہیں کہیں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں واضح احکامات ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم ہر حکم پر فوراً بہت سے ایسے احکامات ہمیں پتہ چلتے ہیں جو ہم ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو سنتے ہیں اور بس ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا ہم فوراً سے اپنے آپ میں تبدیلی لاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ حکم پڑھا ہے تو آج ہمیں اب پہلے کی بات کچھ اور تھی لیکن اب ہم نے یہ قرآن میں خود سے پڑھ لیا، حدیث میں خود سے پڑھ لیا تو اب ہم پر لازمی ہے اس کو فالو کرنا. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، یہ ایمان ہے ہمارا؟ اگر تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ہم الحمدللہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم اپنے ایمان کی خرابی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایمان بڑھ نہیں رہا تو پھر گھٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایمان بڑھنے والی چیز ہے یا گھٹنے والی چیز ہے، ایمان جامد چیز نہیں ہے. اگر ہمارا ایمان دن بدن بڑھ رہا ہے، الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، پھر ہم اس پہ جو بھی سمجھ میں آتا ہے اچھی طرح ہمیں دلائل مل گئے، ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایمان کو بڑھانا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم ان کو پڑھنے کے باوجود ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے ایمان کو اور کم کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز نہیں ہے. ایک جگہ بس اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم ٹھیک ہے، ہم سیف ہو گئے، اب ہمیں جنت مل جائے گی، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان کی فکر کرنے والی چیز ہے کہ ایمان کی ہمیں صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس محبت کا حق ادا کیا. میں نے تھوڑی سی مثالیں آپ کو دے رہی ہوں، میں مختصر سی، کہ ایک صحابی کا واقعہ کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے سب سے زیادہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب میں اپنی موت کا خیال کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں ہوں گے اور میں آپ کے دیدار کیسے کروں گا. یعنی اس کو دنیا میں یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں مگر آخرت میں تو میں دیکھ بھی نہیں پاؤں گا کیونکہ آپ کا درجہ تو بہت بلند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نازل فرمائی اس بات پر،
کہ انسان ان کے 32 آیتیں، شاید میں یہاں ریفرنس لکھنا بھول گئی، کہ انسان جو ہے وہ جو ایمان میں بڑھے گا وہ انبیاء اور صدیقین اور صالحین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو اور جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ المرء مع انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اور دوسرا واقعہ ہے حضرت ربی کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں صرف جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہوں. یہ واقعہ میں نے پورا نہیں لکھا، لیکن انہوں نے ان کی صرف اور صرف خواہش کیا تھی کہ بس جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے انہیں. پھر اسی طرح حضرت طلحہ جو ہیں، جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنہا ہو گئے تھے، ایک دو ساتھیوں کے ساتھ علاوہ باقی کوئی نہیں تھا آپ کے پاس، اور مشرکین نے آپ پر حملے کی بوچھاڑ کر دی، تو حضرت طلحہ نے اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، میری تمنا ہے کہ دشمن کا تیر میرے سینے میں لگے اور آپ تک نہ پہنچنے دوں. اور وہ بہت زخمی ہوئے تھے، حضرت طلحہ جنگ احد میں بہت زخمی ہوئے تھے. ان کا بعد میں بھی یہ بازو تھا ان کا جو پھر کام نہیں کرتا تھا، وہ زخم اتنا بڑا تھا کہ ان کا ایک بازو کام نہیں کرتا تھا بعد میں بھی. اسی طرح حضرت ابو دجانہ نے بھی اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا تھا اور وہ تیر کھاتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. اور صحابہ کرام جو تھے وہ دیکھیں جب ان کی اطاعت کتنی تھی کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو رکوع کی حالت میں انہوں نے اپنا رخ چینج کر لیا، یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ہم جو ہیں رکوع سے تو اٹھ جائے پھر اپنے چہرے کو پھیریں گے، نہیں، ان کے کان میں پڑا کہ بس اب جو ہے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو انہوں نے رکوع کی حالت میں ہی اپنا رخ پھیر لیا. سوری. جب گھریلو گدھوں کے حرام کا حکم آیا تو اس وقت صحابہ کرام نے، یہ لوگ سفر پہ تھے، تو انہوں نے گدھوں کو ذبح کر کے اس کا کھانا تیار تھا، بالکل کھانے کا وقت ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، گدھے حرام ہیں، جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں وہ. تو صحابہ کرام نے پکا ہوا کھانا انڈیل دیا، یہ نہیں سوچا کہ اب آج کا تو کھانا کھا لے پھر کل سے ہم اس کو نہیں کھائیں گے. اسی طرح شراب کا حکم آیا تو کسی صحابی کے منہ کے اندر تھوڑی شراب تھی، ایک گھونٹ ابھی منہ کے اندر تھا، جس کو نگلا نہیں تھا اس نے اس کو پھینک دیا، جس نے نگلا تھا اس نے کوشش کر کے کر کے نکال دے، جتنی شراب تھی ان کے پاس اس کو انڈیل دیا گیا. تو اس قدر فرما برداری جو تھی ان کی، یہ ان کا ایمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی بس پھر کوئی چون چرا کچھ نہیں. آپ کو پتہ ہے جب حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. صحابہ کرام بڑی مشکل کا سفر کر کے مکہ کے قریب پہنچے تھے. آپ سب کو پتہ ہوگا اس وقت قریش نے منع کر دیا داخل ہونے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا قریش کے ساتھ، اور وہ معاہدہ کی شرائط بظاہر اتنی زیادہ مشرکین کے فیور کی تھی کہ سارے مسلمان اپسیٹ تھے کہ یہ کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی کمزوری کا معاملہ کیا کہ ایسا معاہدہ طے کر لیا کہ ساری شرطیں اس کی مشرکین کے فائدے میں ہیں. پھر انہوں نے کہہ دیا مشرکین نے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال کریں گے. تو ان کو اتنے دور آئے ہوئے تھے عمرے کے لیے، اتنی مشکل سفر طے کر کے آئے تھے، اور ان کو بغیر عمرہ کے جانا پڑ رہا تھا. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بس اپنے قربانی کے جانور یہیں ذبح کرو اور سر منڈوا لو اور ہم واپس چلتے ہیں. تو پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانہ جو آپ نے گزارا صحابہ کے ساتھ،
پہلی بار کسی صحابی کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے قربانی کرنے کے لیے، کہ ان کو اتنا زیادہ دکھ تھا اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ایمان ہلا دینے والا معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کمزوری کیوں دکھائی، ہم تو لڑنے کو تیار ہیں، ہم نے تو معاہدہ بھی کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت بھی دے دی کہ ہم لڑیں گے، اپنی جان تک قربان کر دیں گے اگر قریش نے ہمیں تکلیف دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم ساتھ دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرمی سے کیوں کام لے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، وہ بار بار یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا، آپ نے ہم کیوں دب رہے ہیں مشرکین سے۔ لیکن جب ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہو گئے کہ پہلی بار صحابہ کو جب یہ حکم دیا کہ تم لوگ قربانی کر لو یہیں پر اور سر منڈوا لو، تو ایک صحابی بھی نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہو کے اپنے اس میں ٹینٹ میں آئے تو حضرت ام سلمہ تھی اس وقت آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی قربانی کر لیں اور اپنے سر کو منڈوا لیں، انشاءاللہ تو آپ کو دیکھ کر سارے لوگ مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنی قربانی کی، صحابہ کرام کو جیسے بے ہوشی سے ہوش آ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیر کی، تو وہ فوراً سارے کے سارے لوگ لپ کے اور اپنی قربانیاں کی، اپنے بال منڈوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی کے ساتھ واپس پلٹے۔ تو یہ سارے ایمان ہلا دینے والی چیزیں انہوں نے گزاری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں کہیں کمی نہیں ہوئی۔ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ محبت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ نہیں ہے کہ چند نعتیں ربیع الاول میں پڑھ لو اور بڑے چند آنسو آ جائے آنکھوں میں، اور چاہے نعتوں میں شرکیہ باتیں ہوں اور ہم سمجھے ہم بہت زیادہ محبت رسول کے مالک ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اصل میں پیروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہی ہمیں انشاءاللہ جنت میں بھی فائدہ دے گی۔ تو یہ ساری چیزیں بس آخر میں ایک پوائنٹ بتا دوں، آج ابھی تک تو ہم حدیث پر نہیں پہنچے، انشاءاللہ حدیث تو مختصر ہے، میں ابھی کرتی ہوں۔ آخر میں بس ایک بات دیکھیں کہ محبت ہے نا، یوں ایسا جذبہ ہے کہ دل میں خود آتا ہے، انسان سے کہا جائے محبت کرو تو محبت نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانیں گے کہ کتنا اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن خوبیوں کے مالک تھے، آپ نے کتنی قربانیاں دی ہمارے لیے، امت سے کتنی خیرخواہی کی۔ پھر ہم سے یہ حدیث کو جب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بخاری کی حدیث، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ کر پڑھتے رہیں، ایسی حدیثیں آئیں گی کہ ہمارا ایمان آسمان تک پہنچ جائے، ایسا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت محسوس ہو کہ واقعی میں کیا ذات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اس طریقے سے، اس جذبے سے امام بخاری کی اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو انشاءاللہ۔ تو محبت کے لیے معرفت کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ہم دعوے کر کے نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں عطا کرے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ علم دے کہ ہم صحیح علم سے، کیونکہ علم جو ہے وہ شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے، تو صحیح علم ہمیں آئے گا انشاءاللہ تو پھر ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ چاہے ہم نے کچھ بھی دین سیکھا ہے، پہلے کسی سے بھی سیکھا ہے، اگر ہمارے پاس صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے سیکھا تھا وہ صحیح نہیں تھا، تو اب ہمیں فوراً سے اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کمزوری بہت ہے ہم لوگوں کے اندر کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اپنی عادتیں، اپنی رسم و رواج، اپنے طور طریقے ہم نہیں بدلتے۔ موت میں جو کسی کی میت پر جو طریقے کیے جاتے ہیں، شادیوں میں کیے جاتے ہیں، عام معاملات میں کیے جاتے ہیں، سارے بہت سے بدعات کے طریقے ہمارے اندر ہیں، فضول اور بہت لغو باتیں ہیں ہمارے اندر، مگر ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔
ہمیں چاہیے انشاءاللہ کہ ہم جو چیز سیکھیں اس پر کم از کم فوراً عمل کر لیں انشاءاللہ. باقی لا علمی میں جو انسان جو کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والے. تو بہت بڑا لیکچر ہو گیا. اب میں حدیث کی طرف آتی ہوں. حدثنا ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے ہم سے بیان کیا. امام بخاری کے استاد ہیں ابو الیمان. انہوں نے کہا حدثنا شعیب نے ہم کو بیان کیا. قال حدثنا ابو الزناد نے ہم کو بیان کیا. عن العارج سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی قسم ذات کی نفسی بیدہ میری جان جس کے قبضے میں ہے جس کے ہاتھ میں ہے لا یؤمنو نہیں ایمان لایا یعنی کہ ایمان کی تکمیل نہیں کی احدکم کسی تم میں سے کسی ایک نے حتیٰ یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں احب سب سے زیادہ محبوب الیہ اس کی طرف من والدہ اس کے والد سے اور اس کے ولدہی اس کے اولاد سے اس کے بیٹے سے. تو یہاں پر والد میں والدہ شامل ہے اور ولد میں تمام بچے اور یعنی کہ لڑکیاں لڑکے سب شامل ہیں کیونکہ قرآن میں حدیث میں جہاں بھی مذکر کا صیغہ آیا ہے تو اس میں مؤنث بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو اب والد اور اولاد کا ذکر یہاں صرف کیوں کیا؟ کیونکہ والد اور اولاد یہ ایسے رشتے ہیں کہ عام طور پر یہ سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں انسان کے. والد کو اس لیے زیادہ مقدم کیا کہ والدین کے حقوق اولاد سے زیادہ ہیں تو والدین کو پہلے کیا پھر اولاد کو کیا. تو جب والدین اور اولاد جو ہیں دو رشتے ہیں جو کہ انسان کے لیے عام طور پر سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں, ان کے لیے انسان سب سے زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی اور رشتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. ٹھیک ہے. اس حدیث میں حالانکہ سب رشتوں کا ذکر نہیں کیا لیکن سب رشتے اس میں داخل ہیں کیونکہ والد اور ولد دو سب سے اہم رشتوں کا دنیا کے اہم رشتوں کا ذکر کر دیا تو گویا سب سے اہم بات کا ذکر کر کے نفی کر دی کہ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے زیادہ نہ ہو تو پھر باقی ساری محبتیں بھی اس کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دوسری حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا بیان کیا یعقوب ابن ابراہیم نے قال کہا حدثنا بیان کیا ہم سے ابن علیتا یہ جو ہے نا ان کی والدہ کا نام تھا علیتا. ٹھیک ہے. علیتا ابن علیتا کی نسبت والدہ سے کی گئی ہے, کوئی ریزن ہوگی اس کی. بہرحال ان کا جو اصل نام ہے وہ اسماعیل بن ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا عن عبد العزیز انہوں نے عبد العزیز بن صہیب رضی اللہ صہیب جو تھے وہ تابعی تھے. ٹھیک ہے. عن انس عبد العزیز بن صہیب تو عبد العزیز جو تھے وہ تابعی تھے اور ان کے والد صہیب بھی تابعی تھے. دونوں کے دونوں باپ بیٹے تابعی تھے یعنی کہ دونوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا. تو اصل راوی تو یہاں عبد العزیز ہیں, صہیب ان کے والد ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا ہے یہاں پر. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا یہاں بظاہر حدیث کی سند پوری ہو گئی کیونکہ حدیث کی سند کب پوری ہو جاتی ہے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی حدیث کی سند تو اب یہ پوری ہو گئی. لیکن امام بخاری نے ہا ڈالا ہے. ہا کیوں ڈالا جاتا ہے؟ ہا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنی سند کو پھیرتا ہوں، یعنی کہ میں اب دوبارہ سے سند کو اب نئی سند پر لے جاتا ہوں، یعنی بجائے متن کے میں نئی سند پر آپ کو لے جاتا ہوں. یعنی امام بخاری نے اپنے یہ والی حدیث جو ہے 2 استادوں سے لی، لیکن دونوں استادوں میں جو سند تھی وہ حضرت اس کے اصل راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے، یعنی صحابی ایک ہی ہیں مگر باقی جو راوی تھے وہ الگ ہیں دونوں سند میں. ٹھیک ہے. ہاں تو میں سند کو پھیرتا ہوں. حدثنا وحدثنا آدم ابن ابی ایاس، تو حضرت امام بخاری کے یہ دوسرے استاد ہیں آدم بن ابی ایاس. قال حدثنا شعبہ، تو انہوں نے شعبہ سے روایت کی. عن قتادہ، انہوں نے قتادہ سے. عن انس، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے. تو یہاں پر اس حدیث کی 2 سندیں ہیں. ٹھیک ہے. تو امام بخاری نے دونوں سندوں کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اور یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث کو اور بھی تقویت، دیکھیں 2 اسٹرانگ حدیثیں سند سے بیان کیا، اس کا مطلب ہے حدیث کی اور زیادہ قوت کو بیان کیا کہ امام بخاری اس حدیث کو یہ حدیث بہت قوی ہے. ٹھیک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمنو، نہیں ایمان لاتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ یہاں تک کہ اکونا، میں ہو جاؤں، احبا، زیادہ محبوب، الیہ، اس کی طرف، من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے، والناسی اجمعین، اور تمام انسانوں سے. تو اس حدیث میں صرف اتنا اضافہ ہے، والناسی اجمعین کا اضافہ ہے. تو پچھلی حدیث میں یہ ٹکڑا نہیں تھا، لیکن ترجمے میں یہ مفہوم میں یہ شامل تھا، کیونکہ والد اور اولاد سے زیادہ بڑھ کر عام طور پر دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر لفظوں میں بھی موجود ہے کہ تمام انسانوں سے زیادہ جب تک میری محبت نہ ہو اس کا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے. تو حدیث الحمدللہ حدیث میں کے بارے میں ہم کافی ڈسکشن تو کر چکے اس کے بارے میں. میں صرف شیور کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کوئی اور پوائنٹ اس میں مجھے بتانا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ مذکر کا صیغہ قرآن اور حدیث میں ہوتا ہے تو مؤنث شامل ہوتی ہے، انلیس کہ مؤنث کے لیے الگ سے بات کی جائے. ٹھیک ہے. پھر تو الحمدللہ حدیث میں جتنا کچھ میں نے بتا دیا وہ سب شامل ہے. اب خلاصے کے طور پر بس میں ذکر کرتی ہوں آپ لوگوں سے کیا کیا پوائنٹ ہم نے ان 2 حدیثوں سے سیکھے. سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان جو ہے وہ گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے، اور بہت سے اعمال، بہت سے ہمارے اخلاق اور بہت سے اعمال، بہت سی کرنے کی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر اس کو ایمان کا حصہ ہے. وہ ایمان اگر نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں اگر ہمارے اندر نہیں ہے، وہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں سے ناقص ہے. امام بخاری نے شروع میں بتایا کہ 60 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، یہ حدیث انہوں نے بیان کی تھی. اس کے بعد امام بخاری مسلسل ہمیں وہ اعمال، وہ چیزیں، وہ اخلاق بتا رہے ہیں ایک ایک کر کے، جس سے ہمارا ایمان بڑھ سکتا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں ہمارا ایمان کم ہو سکتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہے ایمان، کتاب الایمان میں، وہ سب ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ہمارا ایمان انشاءاللہ کامل ہو.
دوسری بات ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ریکوائرڈ ہے ہم سے کہ ہم تمام چیزوں سے زیادہ کریں. تو ہمیں پتہ کیسا چلے گا, مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان, میری واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے وہ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم پڑھتے ہیں, کچھ احکامات پڑھتے ہیں, ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان کو, ہمارے نفس کے خلاف ہوتے ہیں وہ چیزیں کرنا. تو کیا میں خوشی خوشی وہ چیزیں کر لیتی ہوں, حالانکہ مجھے وہ چیزیں کرنا میرے نفس کے لیے مشکل ہوتی ہیں. بعض تبدیلیاں میرے اندر لانا مجھے مشکل ہوتی ہے, بعض اعمال کرنا میرے لیے مشکل ہوتے ہیں. مگر جب مجھے صحیح احادیث سے پتہ چل جاتا ہے تو کیا میں خوشی خوشی ان کو مان لیتی ہوں. اگر الحمدللہ یہ بات ہے, یہ خوبی ہے میرے اندر, تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان مضبوط ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمیں اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں معرفت نہیں ہوگی, اللہ کی معرفت نہیں ہوگی, اللہ کے رسول کی صحیح معرفت نہیں ہوگی, ہمارا علم صحیح نہیں ہوگا, جب تک ہم اس محبت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. اگر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور ہم کو لگتا ہے کہ ہمیں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن نہ ہم نے کبھی دین کا صحیح علم حاصل کیا, نہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معرفت ہے, آپ کی سیرت کا کچھ پتہ نہیں ہے, تو پھر ہماری محبت جو ہے وہ نہیں بڑھ سکے گی. کیونکہ محبت کے لیے معرفت ضروری ہے, اللہ کی معرفت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ضروری ہے. تو ہمیں اس حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہمیں حدیث کا علم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو شرط بنایا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. ہم آپ کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے زندگی کے بارے میں صحیح علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ فائدہ ہوا اس حدیث سے کہ ہمیں انشاءاللہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, حدیث کا علم بھی اتنا ہی ضروری ہے. بعض اوقات اکثریت لوگ قرآن کو تو چلو اب سمجھ میں آنے لگا, پہلے تو خیر یہ بھی نہیں تھا, صرف قرآن پڑھ لیا, بہت ناظرہ پڑھنا آ گیا, بہت بڑی بات ہے, وہ بھی اردو اسٹائل میں پڑھ لیا, ٹھیک ہے. لیکن اب بہت سے لوگوں کو سمجھ آنے لگی ہے کہ نہیں, قرآن کو سمجھنا ضروری ہے لیکن حدیث کو سمجھنا ضروری ہے. اس کی سمجھ بہت کم لوگوں کو ہے, لیکن حدیث کا علم بھی اتنا ہی ضروری ہے ہمیں جتنا قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی وضاحت ہے, ہمیں جب تک صحیح وضاحت نہیں ہوگی ہم جو ہیں وہ قرآن پر بھی صحیح عمل نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ اب یہ بہت اہم حدیث ہے, اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اور کانشیسلی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے کہ دیکھیں ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو, پیروی کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں, اور بہت بس کہہ دیتے ہیں کیا کریں, یہ مجبوری ہمارے پاس, کیا کریں, ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں. نہیں, ہمیں یہ عادت بدلنی پڑے گی. ہمیں انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کو عمل کے سطح پہ لانا پڑے گا. جو پڑھے اس پر عمل کرے, جو سیکھے اس کو سمجھے, اس پر عمل کرے, اس کو آگے پہنچائے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو بس یہ ایک اعلان کرنا